الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خطوط لکھ کر معاویہ آقا کی ترجمانی کر چکا، خطوط لکھ کر معاویہ آقا کی ترجمانی کر چکا، منہ موڑ کر اس سے تو نادانی کر چکا، مانتا نہیں تو اس کی حکومت زمین پر، کئی بار جو سمندروں پر حکمرانی کر چکا۔ صدر مجلس معزز منصفین گرامی اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے چمکتے دمکتے ستاروں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان سیدنا امیر معاویہ۔ قرآن، احادیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں صدر مجلس یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ چاہے سیدنا امیر معاویہ ہو یا کوئی اور صحابہ ہو، اسلام لانے سے پہلے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک ایسی قوم کو حکمرانی کی کہ جس کے اوپر حکومت کرنے کو لوگ پیسے سمجھتے تھے، اور انہوں نے صرف حکومت ہی نہیں کی بلکہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا۔ اسی قافلہ صحابہ کے عظیم سرخیل میں سے سیدنا امیر معاویہ بھی ہیں، جو بعثت سے 5 سال قبل سیدنا ابو سفیان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں جو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید آپ کی صداقت کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ معاویہ وہ انسان ہے جس نے ایسی کتاب کی کتابت کی کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، کبھی آپ کی عظمت اور شان کے ڈنکے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کے اندر نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھا قرآن مجید، اور میں اب آپ حضرات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف لے چلتا ہوں، کیونکہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان پر کوئی حدیث نہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے کانوں کے پردے کھول کر بیٹھو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ کبھی لسان نبوت نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ معاویہ کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ کبھی نطق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سننے کو ملا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ سخی اور بردبار ہیں۔ انہی دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم معاویہ کے حالات اور معاملات کو پا لیتے تو کہہ اٹھتے کہ صدق کا مادی ہے۔ یہی قول سیدنا مجاہد سے بھی ہے کہ اگر تم معاویہ کو پا لیتے تو کہہ اٹھتے کہ صدق کا مادی ہے۔ اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی امارت کی بھی بشارت دی ہے، یا معاویہ ان ملکت امرا فاتق اللہ، یا معاویہ ان ملکت فاحسنا، اے معاویہ اگر تجھے امارت مل جائے، اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل جائے تو تم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، تم لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا۔ سامعین محترم، یہ تیرا تو قلب و جان کی حدیث مبارکہ، اور میں اب آپ حضرات کو اقوال صحابہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت امیر معاویہ کو اعتماد تھا، انہوں نے اسے تاریخیں لکھوائیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو بھی اعتماد تھا، انہوں نے فرمایا لوگوں اگر مدینہ کے اندر فتنہ رونما ہو جائے تو تم شام کے اندر امیر معاویہ کے پاس چلے جانا۔ سیدنا عثمان کو بھی اعتماد تھا، انہوں نے اس کے لشکر کو سمندر میں جانے کی اجازت دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتماد تھا، انہوں نے فرمایا لوگوں امیر معاویہ کو برا بھلا مت کہو، امیر معاویہ کی امارت کو برا بھلا مت کہو، اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو سارے شانوں سے ایسے جدا ہوں گے جیسے ہنتل کے در سے اس کا پھل جدا ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ تاریخ کا سہارا لے کر سیدنا امیر معاویہ کی ذات کو مجروح کرتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے خلفائے اربعہ کے طریقے سے ہٹ کر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیسر و کسریٰ کا طریقہ اپنایا، یزید کو خلیفہ بنایا۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر بیٹے کو خلیفہ بنانا جائز نہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت علی کے بعد تم کیوں مانتے ہو؟ اگر بیٹے کو خلیفہ بنانا جائز نہیں تو وارث سلیمان داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وارث کیوں بنایا؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وارث کیوں بنایا؟ سامعین محترم، یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف، ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں اقوال صحابہ کی طرف، ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جانا ہوگا۔ اب اگر ان کے مقابلے میں کوئی تاریخی چیتڑے، کوئی موضوع منگت روایتیں آ جائیں تو ایسے چیتڑوں کو، ایسی موضوع منگت روایتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے کل بھی معیار حق تھے، صحابہ ہمارے لیے آج بھی معیار حق ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ۔